آپ کے سامنے سرکار عالم کی بڑی محکم مستند صحیح حدیث ثقلین کو تلاوت کیا ہے۔ اس میں خلاق دو عالم کچھ اعلان ہے جو فرمانا چاہتا ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک اعلان فرمانا چاہتے ہیں جس کی روز ہم تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے، لگتا ایسے ہے کہ اب حضور کی نبوت کا یہ آخری اعلان ہے۔ کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ جو آخری اعلان ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی ہزار سالوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کب سے تارکن، تو آخر میں کہا۔ اور ذرا اسے پلٹ کے پیچھے دیکھیں کہ اللہ نے جائلن کب کہا۔ دیکھیں جائلن، جس کو اللہ نے جائلن کہا اسے رسول نے تارکن کہا۔ لفظیں بدلی ہیں مگر جو منشا الہی ہے وہ ایک ہے، دستور ایک ہے، مضمون ایک ہے۔ پہلے جائلن ہے پھر تارکن ہے، دو ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، اسے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اسی جائلن میں جس کو اللہ نے جائلن کہہ کے اعلان کیا، وہ جائلن کیا تھا؟ انی جائلن فی الارض خلیفہ۔ اسی جائلن کے لیے وہی جائلن اللہ پر واجب ہو گیا۔ یہ باتیں عام کسی مولانا سے آپ نہیں سنیں گے۔ انہوں نے علم کلام میں متکلمین نے اصول کلام جو ہوتی ہے جس میں توحید کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ما یجب علی اللہ، اللہ پر کیا واجب ہے۔ ان خیال رکھا ہے میں گل پہلی ہی جواب میں ساری بات دین کی مکمل ہو جائے گی۔ وہی کلام ہوتا ہے کہ علم کلام میں بات ایک کہی جاتی ہے، نظام سارا مکمل ہو جاتا ہے۔ ما یجب علی اللہ، اللہ پر کیا واجب ہے۔ دیکھیں اللہ نے پورا دین ہم پہ واجب کیا، لیکن اسی دین کے حوالے سے اللہ پر بھی کوئی شے واجب ہے، واجب ہے۔ ما یجب علی اللہ، اللہ پر کیا واجب ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا واجب ہے، تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ توجہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہر شے اللہ کی ہم پر واجب ہے۔ اللہ پہ کیا واجب ہے؟ اب میں لفظ کہہ دوں، اگر آپ اشارہ میں کرتا ہوں، اللہ ہم پہ کچھ واجب نہ کرتا اگر اس پہ کچھ واجب نہ ہوتا۔ نہیں، غور نہیں فرمایا آپ؟ اللہ ہم پہ کچھ بھی واجب نہ کرتا اگر اللہ پہ واجب نہ ہوتا۔ اب ڈھونڈے اللہ پہ واجب کیا ہے، یہی اہم بات ہے۔ ابھی دیکھیں یہ سننے میں نہیں آئی ہے علم کلام کی بات۔ ما یجب علی اللہ، علماء نے فرمایا کہ اللہ پر واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ پہلا واجب ہے اللہ پر، سارا جواب اسی میں آ چکا ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو جواب میں ہی مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ پر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ یجب علی اللہ ہوا خلق الامام، امام کا پیدا کرنا اللہ پہ واجب ہے۔ ان گل سمجھ آ گئی؟ یعنی جب اللہ پہ واجب ہے تو شورا ختم، سارا نظام ہی ختم ہو گیا۔ ان گل سمجھ آ گئی؟ اللہ پہ امام کا خلق کرنا، ایجاد کرنا واجب ہے۔ صرف خلق کرنا واجب نہیں، تمکینہ بالتصرف والعلم، اس کو کلی اختیارات دینے ہیں جو اللہ کے ہیں۔ ایک اور حیدری، صحیح خیال رکھائے ہوں۔
حیدری جو اختیارات اللہ کے ہیں کلی کے کلی دینے ہیں، دے بھی رہا ہے، شرک بھی نہیں ہو رہا۔ تمکینہ بالتصرف، واجب ہے اللہ پر اختیارات دینا، اسی اختیارات کا نام ولایت ہے۔ ان کو ولایت مطلقہ عطا کر دے، ٹھیک، ولایت مطلقہ دینا ان اللہ پر واجب ہے، تمکین دینا واجب ہے، صرف تمکین نہیں، والعلم، اسے علم دینا بھی واجب ہے، واجب ہے۔ دیکھیں علم دینا واجب ہے، یعنی اختیارات جو خالق کے ہیں وہی اختیارات اللہ ان کو دے رہا ہے، لیکن شرک نہیں ہو رہا۔ اختیارات الوہیت کے دے بھی رہا ہے، شرک بھی ہو نہیں رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ دینا ہی شرک نے ختم کر دیا۔ نہیں غور نہیں فرما رہے؟ جب اللہ نے ان کو شرک دے دیا تو یہ بالعطا ہے، ان کو عطا ہوئی ہے۔ جب عادل ہے کہ وہ ان کو دے، واجب ہے کہ وہ ان کو دے، دینا ہی۔ اللہ کو ولایت کسی نے نہیں دی، الوہیت کسی نے نہیں دی، قدرت کسی نے نہیں دیا، علم کسی نے نہیں دیا۔ اس کا علم ذاتی بذات ہی ہے، اس کی حکمت بذات ہی ہے، اس کی قدرت بذات ہی ہے، اس کی ہر شے بذات ہی ہے، مگر دی کیوں ہے کہ بذات ہی وہ اپنے کمالات خود ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ خوش نہیں ہوئے؟ کتنی بڑی بات! وہ اپنے کمالات بذات ہی ظاہر نہیں کر سکتا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خوش ہو میرا حیدری، ان گل سمجھ دیا اسے، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ان کو کیا بنایا؟ ان کو بنا کے نہ کیا بنایا؟ اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، اپنے کمال پہنچانے کا درمیان میں واسطہ بنایا۔ یہ کمال اللہ کے ہیں، ذریعہ یہ ہے پہنچانے کا، کمالات الہی ان کے ذریعے۔ ان کو کیا بنایا؟ اپنے کمالات کا مظہر بنایا، جائے ظہور بنایا۔ کمال اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر ان سے ہوتا ہے۔ کمال اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر ان سے ہوتا ہے۔ خیال رکھا ہے؟ ان گل شروع ہو گئی ہے۔ موڑ ایک ایسا آنا لائے ہو سکتے میں سمجھا نہ سکوں، اجے میں بھی یعنی اللہ کرے میری زبان سیدھی چلتی چلی جائے، کیونکہ وہ ایسے حساب ہے۔ جاہلون کی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ تو ایک جاہلون کے لفظ کو سمجھ رہے ہیں، خدا جانے جاہلون کی لفظ پہلی مرتبہ اللہ نے کہی ہی نہیں کہ فوراً اسی پہلی آیت میں ہی بات شروع ہو گئی۔ اعلان کے بعد دوسری بات شروع ہی یہ ہوئی۔ ان خیال کریں یہ بات ابھی آپ جب سنیں گے پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلا ہے کہ ما یجب علی اللہ ہے، اللہ پر واجب کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا واجب ہے ہوا خلق الامام، امام کا خلق کرنا، امام کا بنانا اللہ پر واجب ہے۔ دیکھ پہلا کمال ہے بنانا، یہ بن کے آتے ہیں، بنے بنانے، یہ بذات اللہ کی طرف سے مظہر بن کے آتے ہیں۔ یہ خیال رکھا ہے، ذرا گل مشکل ہے۔ دوسرا ہے وَتَمْكِينُهُ بِالتَّصَرُّفِ وَالْعِلْمِ، اور ان کو قدرت دینا واجب ہے، اختیارات دینا واجب ہے، اور علم دینا واجب ہے۔ علم دے کے ان کو کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے۔ کن میں احصاء کر دیا ہے؟ فی امام مبین، امام مبین کی ذات میں ہم نے۔
کل کا کل علم احصا کر دیا ہے. احصا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے احصا، ایک ہوتی ہے گنتی. کل گنتی ہے، کل 1 2 3 4 چلتی چلتی کل. کل کیا ہے؟ گنتی. انہیں خیال رکھا ہے میرے پاس ہے، سمجھ لو صحیح. کل گنتی ہے، ساری گنتی جہاں آ کے جمع ہو جائے اسے احصا کہتے. خوش ہو یار، خوش ہو نا. جائلی کل گنتی جہاں آ کے جمع ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ احصا. الف ہے صاد الف حمزہ، احصا. میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے 100 روپے میں 1 روپیہ یا 10 کے نوٹ ہیں، 10 نوٹ ہیں میرے پاس 100 کے. میں نے ایک نوٹ لیا، بٹوے میں ڈالا، کہا نہیں یہاں سے نہ کرو، 1 سے شروع کریں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ان کیا کریں، کچھ آپ کو سمجھانا بھی مطلوب ہے، بچے بھی بیٹھ رہے ہیں. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے پاس 100 روپے ہیں، 10 روپے کے نوٹ ہیں، 10 کے 1000 کے نوٹ ہیں. میں نے پہلے 5000 ڈالے، کہا 5. میرے بٹوے میں ان خیال رکھا ہے. میں نے آپ کا ذکر کہیں اچھی جگہوں پہ کیا ہے کہ سماعت اتنی اچھی ہے کہ ان کی نظر میری نظر سے کبھی کبھی ٹکرا بھی جاتی ہے. نظر کا ٹکرانا کچھ اور شے ہوتی ہے نا، آپ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا جناب، 5000 کا نوٹ میں نے اپنے بٹوے میں رکھا. میں نے کہا 5. اب دیکھیں 5 کہاں رکھے میں نے؟ بٹوے میں. بٹوے میں 5 بھی گئے، عدد بھی گیا اور اصل بھی گیا. میں نے غور نہیں فرما رہے. پھر 5000 کا نام کہا 10. اس 10 بھی گئے اور نوٹ بھی گیا، اصل بھی نوٹ بھی 10 بھی. میں نے کہا 5 اور 15، کرتے 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 90 بھی گئے، نوٹ بھی گئے، گنتی بھی گئی. میں نے کہا 95، گنتی بھی گئی، نوٹ بھی. میں نے کہا 100. اب 100 میں 10 نوٹ بھی گئے، 100 نوٹ کے 5 کے 20 نوٹ بھی گئے اور گنتی بھی گئی. میرے پاس جتنے تھے میں نے وہاں دے دیا. اب میرے پاس صرف گنتی رہ گئی، اصل نہیں. غور نہیں فرما رہے. میرے پاس گنتی رہ گئی، اصل نہیں. لیکن امام کے پاس جب اصل بھی ہے گنتی بھی ہے، اب ان کا حق ہے سلونی کا دعویٰ کرے. اب سلونی کا دعویٰ کرے گا نا تو کیا ہوگا؟ امام کے پاس اصل بھی ہے اور گنتی بھی ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو، ہر شے، خدا جانے یہ ہر کی لفظ نے علم امامت کو کتنا نمایاں کر دیا. جو ہر شے کو الگ الگ جانے اسے امام کہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے جناب. ہر شے، کل شے، ہر شے ہم نے احصا کر دیا. کن میں؟ امام مبین میں. احصینا ہو، احصا کر دیا. اب اللہ پر واجب ہے کیا کرنا؟ تمکینہ بالتصرف، اختیارات بھی کلی دے دے. کلی، ٹھیک ہے. دیکھیں اس اختیارات کلی میں جو امام چاہتا جائے گا ہوتا جائے گا. کلی اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ جو وہ چاہتا جائے گا، ارادہ فرماتا جائے گا وہی ہوتا جائے گا. سرکار ایک
حسن علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے مرکب پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گلی میں چلنے لگے۔ سامنے دروازے پر ہاتھوں سے بھی معذور ایک بیٹھا تھا، پاؤں سے بھی معذور تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی دور تھے سرکار حسن، اس نے دل میں کہا کاش آج میرا امام میری گلی سے گزر رہا ہے، میں معذور ہوں، نہ کھڑے ہو کے تعظیم کر سکتا ہوں، نہ ہاتھ سے ملا سکتا ہوں۔ ادھر اس نے دل میں کہا، چونکہ ہر شے رکھنے والا وہاں امام نے اس کی بات سنی۔ چلتے ہوئے امام اس کے قریب آ کے سرکار نے گھوڑے کو روک دیا، وہ معذور بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار نے اسی معذور کے آگے گھوڑے کا جو چابک ہوتا ہے نا، چابک اس کے آگے ڈال کے فرمایا بھائی چابک اٹھا کر دیں، یہ ہے اختیار۔ غور نہیں فرما رہے، یہ اختیار ہے بھائی چابک اٹھا کر دیں، یہ کہنا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اب میں دنیا سے کہتا ہوں اگر یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام اسی گھوڑے پہ ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام وہ معذور کے قریب جا کے اگر چابک ڈالتے تو ڈالیں گے، وہ نہیں آئے گا۔ اچھا کیوں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ ایک آدمی آکے تو زیادہ ہے، سمجھ نہیں، یہ ضروری میں نے روکا اس لیے تاکہ یاد رہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا؟ وہ اتر کے اسی طرح نہ کہتے جیسے امام نے فرمایا ہے، وہ اولی الامر نہیں، وہ مسیح ہیں۔ مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والے، تو وہ کہے گا پہلے نیچے اترو آ کے ہاتھ پھیرو۔ یہ فرق ہے امام اور اولی الامر نبی کا۔ تمکین ہو، اچھا تمکین کے بارے میں ایک بات کر رہی، میرا خیال ہے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لمبا ہو جائے گا، اس کے حساب دیکھ لیں، کیونکہ بحث ادھر کرنی ہے ذرا۔ تمکین ہو بالتصرف والعلم۔ تیسرا ہے وَالنَّصُّ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَصْبِهِ۔ اللہ پر واجب ہے جس امام کا خلق کرنا، اس کے نام کا بھی اعلان کرے، خاندان کا بھی اعلان کرے۔ نام کا بھی اعلان کرے، خاندان کا بھی اعلان کرے۔ پوری دین کی تاریخ میں سوائے غدیر کے کسی کا اعلان ہی نہیں۔ خوش نہیں ہو رہے آپ؟ حیدری، حیدری۔ کیا اعلان ہوا غدیر پر؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جن جن کا رسول نے فرمایا میں مولا ہوں، علی کے واسطے سے رسول کا نام بھی آ گیا ہے۔ جن جن کا میں مولا ہوں، ان کا یہ علی مولا، علی بھی نام آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وَالنَّصُّ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَصْبِهِ ما یجب علی الامام۔ جو خلق کرنا، یہ تمکین دینا اللہ پہ واجب ہے۔ بھائی گل مشکل ہے، توجہ فرمیسو سمجھو، ورنہ میں تو ڈیوٹی دینی ہے، سمجھانے آپ کے لیے آئے ہیں۔ میرا پتر ذرا خیال نہ بیٹھے کرو میرا سونا۔ دیکھیں نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، جب درود پڑھتے ہیں تو رحمت ہوتی ہے، بارش کی، بارش آتی ہے رحمت کی پوری، یہاں سے تو لے کے جائیں۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں بات ختم ہوئی؟
واجب ہے کہ امام کا نام بھی لیا جائے، خاندان کا بھی نام لیا جائے، نسب کا بھی خاندان ان کا، یہ واجب ہو گیا۔ ما یجب علی الامام، امام کے پر کیا واجب ہے؟ فرمائیں کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ پر جو چاہے واجب ہے، خود امام پہ کیا واجب ہوگا؟ کچھ تھوڑا جا میرے ساتھ ذہن ملائیں۔ ہاں کیا کہ میں بتانے میں ہنگامے کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ میں جلدی گزر جاؤں گا، آپ کو بھول جائیں گے، یہ ہنگامہ کروں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ما یجب علی الامام، امام پر واجب کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے یہ پہلی آواز ہے جو علم کلام میں جناب امام کے بارے میں کہی گئی۔ امام پر واجب یہ ہے کہ تحملہ للامامت، امامت کا بوجھ اٹھانے کا امام میں تحمل ہونا واجب۔ غور نہیں فرما رہے، خدا جانے امامت کا بوجھ کیا ہے جس کا تحمل امام رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، تحملہ للامامت، اس کو پھر بحث کریں گے، یہ ایک شعبہ ہے۔ تحملہ للامامت، اس امامت کا تحمل، برداشت لے لینا، یہ امام پر واجب ہے۔ تحملہ للامامت۔ نمبر 2، دوسرا کیا واجب ہے؟ قبولہ لہا، اور اس امامت کو قبول کرنا بھی واجب ہے۔ ان سمجھ آ گئی کتنی اہم چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اسے رسمی صورت میں بیان کرتے ہیں، چلو جی امام امام امام، لیکن امام کے لیے تو کتنی شرائط ضروری واجب ہیں۔ تحملہ للامامت، ما یجب علی العوام، ما یجب علی الرعیت۔ اب رعیت امام ہیں، آپ پہ کیا واجب ہے؟ آپ پر واجب ہے قبول و اوامر ہی، امام جو بھی امر کرے بلا تعمل ماننا واجب، بلا تعمل اسے ماننا آپ نے۔ قبول و اوامر ہی، امر کی جمع، امام جو بھی حکم دے، جب حکم دے، کہیں حکم دے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تندور جل رہا ہے، صحابی آتا ہے، سرکار نے فرمایا اس میں بیٹھ جا، بلا تعمل وہاں بیٹھ گئے۔ جس نے کہا تھا آؤ دیکھو وہ جل گیا ہوگا، اب جو اوپر سے ڈھکنا ہٹایا، صحیح نے فرمایا باہر آ جاؤ۔ اب جب باہر آیا وہ شخص خود کہتا ہے میں قریب جب گیا کپڑوں پہ آگ کا داغ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں جو بھی امر دے فوراً مان لو، امتثال امر ہی، اس کے ہر عمل کا آپ نمونہ ہوں۔ پورے گاؤں میں لوگ یہ کہیں کہ سب سے اچھا وہی ہے مگر ہے شیعہ۔ ان کا سمجھ آئیے، پورے گاؤں والے کہیں ہے بہت اچھا مگر ہے شیعہ۔ یہ کیا ہوا؟ امتثال امر ہی ہے۔ فرمایا امام نے ہمارا نمونہ بنو، تم سے تمہاری وجہ سے ہماری پہچان ہوگی۔ جب ابو ذر اور سلمان مقداد گزرتے تھے دکاندار کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے ہیں یہ ہیں جو علی کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ کل میں نے جناب مالک اشتر کا بھی واقعہ آپ کو سنایا، سمجھ آئی نا سی؟ تو اب یہ واجب ہے ہم پر۔ تو اب جناب یہاں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جائلن، پہلے جائلن کس نے کہا؟ اللہ نے۔ ہن خیال کا گل ذرا تھوڑی جی سمجھنے والی شروع ہو گئی اور میں ذرا احتیاط سے بات کریں اور کیا کریں۔
بس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خیال رکھا ہے اسے. میرا حبیب وہ وقت یاد کرو. معلوم ہوتا ہے بات اللہ کر رہا ہے، گواہ رسول ہے. قرآن کا گواہ کون بن رہا ہے؟ رسول. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے، آسان ہے، تیرے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. صاحبان علم سارے حضرات تشریف ہے، سارے فکر کا آدمی یہاں موجود ہے، ذرا خیال رکھا اسی. پہلے میں کرنے لگا. قرآن ہے، دیکھیں ترجمہ میں کروں گا. اگر ترجمے میں کوئی ثقالت ہوئی تو قرآن ہی کا وہ ترجمہ ہوگا، میری ثقالت کے لفظ نہیں ہوں گے. خیال کرا اسی، ترجمہ مجھے کرنا ہوگا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. زمین میں اپنی ایک جانشین بنانا چاہتا ہوں، اپنے بجائے بنانا چاہتا ہوں. چونکہ میں اللہ ہوں، اللہ نہیں بنا کے بھیجوں گا، بجائے بھیجوں گا. وہ میری طرف سے مظہر بن کے آئے گا، وہ میرا نمونہ ہوگا، میرا قائم خلیفہ ہوگا، قائم مقام ہوگا، مظہر ہوگا. نیند آ رہی ہے تو ذرا سو جائے صحیح. قائم مقام ہوگا. گھنٹہ تو پڑھنے پتر ہے، جلدی تو سو نہ میرا پتر. جن سیانے لوگ ہیں کو تو سنانے ماشاءاللہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کالو کون گال شروع ہو. کالو کون ان کہنے والے جی؟ کالو جمع ایسی ملائکہ نے کہا. کالو ملائکہ پہ حاضر. کالو جمع ہے، اللہ تو کالو نہیں نا. کالا کالا کالو. کالو اتجالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء فنحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کال انہوں نے فوراً فرشتوں نے کہہ دیا اتجالو فیہا، اے اللہ اسے بنائے گا. ابھی نام کا اعلان ہوا، بننے والا دیکھا نہیں. یہ غور نہیں فرما رہے آپ؟ قرآن کس کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کالو اتجالو فیہا، اے اللہ کیا تو اسے بنائے گا؟ میں یفسد فیہا، جو وہاں دنگا فساد لڑائی کرے گا. یا فساد لڑائی کے معنی میں ہے. فساد اصل معنی فساد کا ہے، غلط عقیدے کا نام فساد ہے. خیال کرائے اسے. یہاں فساد پہلی دفعہ ہے. عقیدہ بھی دین تو شروع ہونے لگا نا، نبی ہوئے گا تو دین شروع ہوگا نا میرا بھائی. یہ فساد کس کے معنی میں ہے؟ چونکہ یہ مٹی سے بنے ہے، مٹی کی بشریت کا تقاضا ہے لڑنا بھیڑنا. اور اس وقت ہمارے 6 فٹ کے تو نہیں تھے، 50 فٹ کے لوگ تھے اور اتنے ہاتھی ہوتے اس وقت کے. انہوں نے کہا کالو اتجالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور مال و دولت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں نے کہا ہم تیری حمد کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ہم سنا کی مطلب ہے فرشتوں کا؟ اے اللہ اسے نہ بنا، ہم تیری جو تسبیح کرتے ہیں. اجے نہیں سمجھ آئی کیا پیار دیں؟ اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا. اس میں دیکھیں جناب جبریل بھی شامل ہے. تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. جو کچھ انہوں نے دنگا فساد کا تصور دیا وہ ان کے اپنے ماحول کا تھا. جہاں شریعت والا دنگا فساد نہیں تھا، تو اسی دنگا فساد جو شریعت والا ہونا تھا، فساد غلط عقیدہ و عمل، اللہ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ،
कुल्लाहा सुम्मा आराज़हुम अलल मलाइकत। ठीक है। फिर अल्लाह ने जनाब आदम को अस्मा का इल्म दिया। किसको दिया? जनाब आदम को। नबी का जिस्म नबी नहीं होता। गल जरा थोड़ी खोलते चले नबी की रूह नबी नहीं होती। ख्याल करा, मैं गल अगले करनी है, जल्दी फतवा ला दियो। नबी का जिस्म नबी नहीं होता, लेकिन नबी की रूह, जिस नबूवत पर उस नबी ने फायज होना है, उसका कुल इल्म रूह में होता है। फिर वो रूह उसी नबी के लिए उसी नबूवत के मुताबिक माल इल्म खाल्क की जाती है। खाल्क मैं कह रहा हूं, यानी वो रूह जो होगी। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरा हबीब मैं जब आदम को दुरुस्त कर दूं, दुरुस्त करना कैफियत है, हाथों से होता है। ऐ अल्लाह तुझ में कैफियतें है नहीं, कैफियतें ज़वाल पजीर होती हैं। फरमाया वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिनको मैंने बना के भेजा है हाथ उनके होंगे, कैफियत मेरी दी हुई हो। गौर नहीं फरमा रहे, वो मेरे कमालात के मजहर होंगे। इसलिए जब मैं रूह फूंक दूं, रूह फूंकना कैफियत है। कौन रूह कौन फूंकेगा? चंगा आखे वैसी जरा ठीक है, जरा ख्याल की तगर तुझे परेशान नहीं होना। ये अल्लाह हो के रूह नहीं फूंक रहे, अल्लाह की हिफाजत में रूह फूंक रहे, ताकि अल्लाह अल्लाह भी रहे, उसका काम भी हो जाए। और रूह फूंकने वाला कौन है? मौला अली। जनाब अली ने रूह फूंकी, जनाब आदम उठ के बैठ गए। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा आराज़हुम। जब जनाब आदम के सामने इन 14 के आराज़हुम, हम ज़मीर ज़वेल उकूल के लिए आती है, इन 14 की सूरतें नूरानी अशबा मुसम्मयात सामने करके कहा, सुम्मा आराज़हुम अलल मलाइकत, मलाइका बताओ ये कौन है? सुम्मा आराज़हुम अलल मलाइकत। दिलचस्पी नहीं है, या आप अपनी फिक्रों में बैठे हैं यार, जरा खुश थी वो, जरा खुश हो के सुनो ना यार, चंगी गल है। सुम्मा आराज़ा अला, आराज़ा अला होता है आंखों के बिल्कुल सामने, ये नहीं है कि वो दूर, बिल्कुल सामने। सुम्मा आराज़हुम अलल मलाइकत, मलाइका के सामने करके कहा बताओ कौन है? मन आराज़म सुम्मा आराज़हुम अलल मलाइकत फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाई, इनके मुझे इनके नाम बताओ, ये जो मुसम्मा सामने है इनके नाम बताओ। कालू सुबहाना का, उन्होंने कहा तू सुबहान है, ला इल्म लना, हमें वही इल्म है जो तूने दिया है। खुश नहीं हुए यार, खुश नहीं हुए, ऐसे है या नहीं? कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जो तूने हमें इल्म दिया है वो इल्म हम रखते हैं, ये नहीं रखते। हाय हाय हाय, हालांकि मलाइका हैं बज़्म इलाही में रहने वाले, ये नहीं। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब अल्लाह ने कहा काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, इनके नाम इन मलाइका को बताओ। मेरे ख्याल खुश हुई आप? हैदर हैदरी, खुश हो ले, आगे आयत आ रही है, खुश हो ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़क़ाल काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, उन सुन ख्याल रखा है, इनको नाम बताओ। वो नाम बताए थे ना, क्या कहा था? हाज़ा मुहम्मदुन व अंतल महमूद, हाज़ा अलीयुन व अंत अलीयुल आला,
وَهَذِهِ فَاطِمَةُ وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَذَا الْحَسَنُ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ هَذَا الْحُسَيْنُ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْإِحْسَانِ. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو جب تک 14 نہیں مانے جائیں گے وہ نبی نہیں آگے جا سکتے. ان کے بغیر مانے جنت ملے گی. سوچیں خدا کے واسطے مر جانا ہے. ٹھیک. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. جی قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں وہ جانتا ہوں جو زمین و آسمان کے غیب ہیں، اس کو بھی میں جانتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے خیال رکھا ہے، خیال رکھا ہے، خیال رکھا ہے. میں ان تو نہ ایک دست پر ہاتھ باندھ کے عالم غیب السماوات والارض وعالم ما کنتم تبدون وانتم تکتمون. جو کچھ تم نے ظاہر کیا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. اے فرشتوں جو تم چھپا رہے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں. معلوم ہو گیا یہ چھپانا ہی فائے جائلن میں پہلے دن سے. وہ کیا چھپایا ہے؟ دسنا کی چھپایا ہے؟ کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں. فرشتے یہی چھپا رہے تھے کہیں ہم یہاں اس عہدے کو نہ لے لیں، ہمیں یہ عہدہ نہ مل جائے. اجے نہیں سمجھے، میں نے بڑی بات کی ہے لیکن ہولے ہولے آکھنی ہے تو پریشان نہ ہو. میں جان گیا ہوں جو تم ظاہر میں کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. جو کچھ تم چھپا رہے ہو چھپایا وہ جاتا ہے کہ دل میں تو ہے منہ پہ نہیں لاتے. معلوم ہو گیا پہلے اعلان والے دن سے جاہلوں کی مخالفت شروع ہو گئی یعنی. اور اس مخالفت کی بنیاد کیا ہوئی؟ ذرا ہوں ذہن رکھائی سے اگلی یہاں ختم ہو کے دوسری اللہ نے فوراً دوسری بھی لگا دی. پڑھ دوں شاہ جی. وَإِذْ قُلْ ساتھ ہی آیت اگلی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور ہم نے کہا اسجدوا لآدم، اے ملائکہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا، ساروں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، دلی انکار. ابا کہتے ہیں دلی انکار کو. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، کافرین میں سے پہلا کافر ہو گیا. اب معلوم ہو گیا پہلے دن سے جاہلوں کے دو مخالف. ایک کا نام ابلیس ہو گیا. میں دوسرے جناب میں دسنا ہی نہیں، ہم تو نہیں سمجھے کی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہاں تک بات کو آج مکمل کرتے ہیں. یہ ہو گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، من الکافرین. ابھی کوئی پہلا کافر تو یہی ہے، ابھی کافرین تو کوئی ہوئے نہیں. اب جو بھی ایسا عمل کرتا جائے گا وہ کافرین میں سے ہوتا ہے. جس نے انکار خلیفت اللہ کیا ٹھیک ہوگی. کافرین، چونکہ امامت کا تصور اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری کہ جس کا خلق کرنا اللہ پہ واجب ہے، خدا کے لیے اسے سمجھنا ہے. اسی لیے اطاعت میں اولی الامر کا نام آیا. اطیعوا اللہ،
یہ اختلافی باتیں مجھے کرنی نہیں ہے، اختلافی نہیں، قرآن کی ہے، اگر میں ترجمہ کر دوں تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کی اطاعت الگ ہے، کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، پھر اطاعت کرو رسول کی، کلمہ ہو گیا محمد الرسول اللہ، اور اطاعت کرو اولی الامر کی، کلمہ ہو گیا علی ولی اللہ، پھر کلمے 3 ہیں 2 نہیں۔ خدا کے لیے سوچیں قرآن کس کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جائلن میں کتنی پابندیاں ہیں، تارکن میں نہیں۔ یعنی وہاں دین مکمل ہو کے رسول چھوڑ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جائلن پہلے اعلان ہی پہ 2 باتیں سامنے آ گئی، اور جب تک دین رہا ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا اکیلے کا ہونا نہیں۔ قرآن نے نشاندہی کر دی 2 باتیں ہوں گی۔ سمجھ آ گئی؟ میرے خیال اتنی کافی ہے۔ کل بات کو آگے بڑھائی، کل میں آیت پڑھوں، میرے ذہن میں آیت کو پڑھنا، لیکن وہ وقت تھوڑا رہ گیا، مصائب ہی کا وقت ہونے لگا ہے۔ بس چھوٹا سا ایک واقعہ، میرا امام بیٹھا ہے، امام علی علیہ السلام سامنے، جویریہ ابن مسہر سرکار کا غلام ہے، ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے مولا کل میں نے فلان جگہ سے سفر کر کے اپنی منزل پہ جانا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو عالمین کی ہر شے جاننے والا امام مبین کہتا ہے جویریہ کل جب تم اس منزل پر اس سفر میں پہنچو گے 3 دن کا بھوکا شیر تمہیں ملے گا۔ جب امام نے فرمایا نا بھوکا شیر ملے گا، کہتا ہے نہیں جاؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا ہم بھیجنا چاہتے، جب امام نے ہم تسلی دے دی، کہتا مولا میں جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے سویرے امام کے اس راستے سے چلتا چلتا جب اس منزل پر پہنچا، میں نے دیکھا دور سے شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یہ بھی اکیلے تھے، جنگل کا ماحول تھا، اور شیر کا دوڑنا، بھوکے شیر کا تو وہی جانے جیسے دوڑتا دیکھا ہے۔ جو ہی وہ حد سماعت کان تک آواز پہنچنے کی، سماعت آواز پہنچنے کی حد میں داخل ہوا، وہیں سے جویریہ ابن مسہر نے کہا شیر تمہیں امیر المومنین علیہ السلام سلام کہتے۔ ہائے ہائے ہائے، ان غور فرما رہے ہو؟ خدا گواہ شیر نے اپنے پاؤں زمین میں دھنس دیے کہ کہیں امام کے قول سننے میں مجھے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی طرح گھسیٹتا قریب آیا اور آ کر اپنی زمین کو منہ کو زمین پر اس کے سامنے ملنے لگا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، پھر پچھلے پاؤں چلتا چلتا چلا گیا۔ جب چلا گیا وہاں دور سے سر جھکا کے پھر چلا گیا، غائب ہو گیا۔ یہ اپنے کام پہ گیا، واپس دوسرے دن جو ہی مدینے آیا سرکار ملے تو سرکار نے فرمایا ہاں جویریہ کل کیسے شیر ملا؟ اس نے کہا مولا تیری امامت کی قسم، جب شیر قریب آیا میری سماعت تک آیا تو میں نے اسے آواز دے کے کہا جناب امیر المومنین تمہیں سلام کہتے ہیں۔ مولا تیری امامت کی قسم، اس نے اپنے پاؤں زمین میں دھنسا دیے ریت میں کہ کہیں بے ادبی سننے میں نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، جانور ہے۔ مولا وہ میرے سامنے بیٹھا رہا، سر جھکائے رہا، پھر اٹھ کے پچھلے پاؤں چلا گیا۔ میرے امام نے فرمایا شیر پھنکارا تھا، پھنکار میں نے آواز نکالی تھی، پھنکارا تھا۔ کہتا جی مجھے لگتا ہے، جب اس نے کہا نا لگتا، اور خیال رکھا ہے میری گال سن لو، میرا سونا، جب اس نے کہا لگتا ہے، میرے امام نے فرمایا اب بتا پھنکارا تھا؟ کہتا ہے ہاں جی۔ اب میں جملہ کہہ دوں، جو بھول کو بھی یاد میں بدل دے اسے امام کہے۔ کہتا مولا مجھے تو اب اچھی طرح یاد آ گیا، 5 مرتبہ پھنکارا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا تھا اس نے؟ مولا اس کی تو آواز تھی ایک طرح کی پھنکار جیسے شیر کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ صرف پھنکار نہیں تھی، اس پھنکار میں اس نے کچھ کہا۔ مولا آپ فرما سکتے ہیں مجھے تو 5 پھنکار ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا گن، پہلی پھنکار اقرا،
وصیہ محمد منی السلام، وصیہ مصطفیٰ کو میرا سلام کہنا۔